السلام علیکم پیارے بچوں، پانچویں جماعت کے درجہ پنجم ہے، یعنی کہ پانچویں جماعت کے طالب علم ہیں آپ، اور پانچویں جماعت کا یہ کلاس ہے، اور مضمون اردو ہے، اور موضوع ہے گفتگو کے آداب۔ میں ہوں آپ کا استاد راجہ طاہر، ٹیچر، گورنمنٹ UPS ولرامہ زون ماور، اور ہم اسی موضوع پہ یہی موضوع ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 1-2 دن سے، تو آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ تو آج ہم نے ابھی تک بہت کچھ سیکھا کہ گفتگو کے دوران، یعنی کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، روبرو باتیں کر رہے ہوں گے، تو اس میں کن چیزوں کا خیال ہمیں رکھنا ضرور ہے، کیونکہ گفتگو کچھ اپنے آداب ہے، ان آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم نے ابھی تک کچھ اہم باتیں پڑھی، تو آج ہم اسی موضوع کو آگے پڑھیں گے۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، تو یہاں سے ہم پڑھیں گے گفتگو کے وقت بہت تیزی اور غصہ کرنا، سخت لفظ بولنا، گڑ گڑانا، ہاتھ جوڑ کر بات کہنا، بے حیائی اور مسخرے پن کی باتیں زبان پر لانا، اور اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے بات کریں تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک تو جو ہم آج پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ ایک تو تیزی سے، تو تیز کلامی گفتگو کے دوران نہ کریں، غصہ نہ کریں، غصہ ظاہر نہ کریں، اور سخت الفاظ، یعنی جو ریڈیکولس ورڈز کا استعمال نہ کریں، اور گڑ گڑانا یا وہ رونا دھونا، یہ یا ہاتھ جوڑ کر بات کرنا، یہ یا بے حیائی یا مسخرے پن کی جو باتیں ہیں یہ زبان پر لانا، ان چیزوں سے گفتگو کے دوران پرہیز کرنا چاہیے، یا اپنے منہ سے خود ہی اپنی تعریف کرنا، یہ غیر شائستہ چیزیں ہوتی ہے گفتگو میں، تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو، یعنی کسی کے سامنے آپ کو کوئی ایسی بات نہ کرو جس پر آپ کو خود بھی پورا یقین نہ ہو، جس پر آپ خود شک کرتے ہو، وہ بات نہ کرو۔ اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو۔ ہاں، اگر آپ کو اتفاق سے یہ بات کہنی بھی پڑے تو لیکن اس پر اپنا شک ضرور ظاہر کرو، یعنی کہ آپ اسے کہیں گے کہ اس طرح بات ہے مگر مجھے پورا یقین نہیں ہے۔ کسی کے عقیدے یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ، یعنی کہ جب ہم بات کرتے ہیں آپس میں، اگر کسی مذہب کے بارے میں برا بلا مت کہو، یا کسی بزرگ آدمی کے بارے میں گفتگو کے دوران کوئی برا لفظ زبان پر ہرگز نہیں لانا چاہیے، کیونکہ ہمیں بزرگوں کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ہر مذہب کی عزت کرنی چاہیے اور ہر بزرگ کی عزت کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کا ہمیں گفتگو کے دوران خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ، یعنی جب آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بات کر رہے ہوں تو ان کے ساتھ نرمی سے، آرام سے، پیار سے بات کرنی چاہیے، پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی، تکبر یا غرور وغیرہ ان کے نہیں جتانا چاہیے، یا ان کو کوئی حقارت سے کوئی بات نہیں بولنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو آپ کسی بات پر ملامت کرنی ہو یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ ضروری کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جائے، یعنی کہ سب کے سامنے کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو اکیلے میں لے جا کر سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ یہ غلطی نہ کیا کریں، آپ ایسا کیا کریں، آپ ایسا کیا کریں، مگر بہت سارے لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹنا صحیح بات نہیں ہے۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلیف پہنچتی ہے۔ جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانی پڑتی ہے، یعنی کہ چغل خوری ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کے بعد دوسرے کو، یا کوئی خود کی بنائی ہوئی باتیں ایک سے دوسرے کو، دوسرے جن سے پھر فتنے، لڑائیاں، جھگڑے وغیرہ ہوتے، چگلیاں نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان سے خواہ مخواہ لوگوں کو
تکلیف پہنچتی ہے تو جب یہ چگل کھل جاتی ہے، پھر جب پتہ لگتا ہے کہ یہ بات فلانی نے کہی ہے، اسی نے چگلی کھائی ہے یا اسی نے یہ شکایت کی ہے، خواہ کی شکایت یا چگلی کی ہے، تو بعد میں اس کو زبردست ندامت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو پھر بےعزتی اٹھانی پڑتی ہے۔ چگل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنا دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چگل خوری ہے۔ یعنی چگل خوری صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے ایک کی بات دوسرے کو کہی، دوسرے کی بات تیسرے کو کہی، یہی چگل خوری کے نہیں، بلکہ اگر آپ نے کوئی ایسی بات ظاہر کی کسی شخص کے سامنے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، تو وہ بھی چگل خوری میں آتی ہے۔ چگل خوری کی بات پر کبھی یقین نہ کرو۔ چگل خور یعنی جو چگلی کرنے والا بندہ ہو، اس کی بات پر انسان کو یقین جب ایک بار ثابت ہو گیا کہ فلانی بندہ چگل خور ہے، اس کو چگلی کھانے کی عادت ہے، تو اس کی بات پر کبھی یہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو۔ چگل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو۔ یعنی کہ چگل خور کی بات پر آپ دوسرے کے ساتھ کسی طرح کی بدگمانی مت کہو، اور جو چگل خوری سے ہمیں ہمیشہ نفرت کرنی چاہیے، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوئی تمہارے سامنے کسی کی چگل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کے سامنے کوئی چگلی کر رہا ہے، چگل خوری کر رہا ہے کسی کی، تو اس کو منع کرنا چاہیے، اس کو کہنا ادری منہ پر کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے، یہ بری بات ہے، آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، چگل خوری سے بچنا چاہیے، آپ کو چگل خوری نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ، اسی کے ساتھ ہم نے یہ مکمل کیا یہ جو موضوع تھا گفتگو کے آداب، اور اس موضوع میں ہم نے کافی اچھی باتیں سیکھی کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہوں، گفتگو کر رہے ہوں، تو ہمیں کن آداب گفتگو جو ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے سامنے جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے، یا دوسرے کی بات کو کاٹنا نہیں چاہیے۔ بات آرام سے کرنی چاہیے، جب بات نہ زیادہ اونچی آواز میں اور نہ زیادہ کم آواز میں بات کرنی، درمیانہ آواز میں لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور صاف الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے، اور یہ مسخرے پن یا بے حیائی یا کسی طرح کی جو غیر شائستہ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے گفتگو میں بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ گفتگو ہمیں کسی مذہب کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، یا کسی بزرگ کے بارے میں برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمیں چھوٹوں سے پیار، شفقت اور نرمی سے بات کرنی چاہیے، ہمیں مہربانی سے پیش آنا چاہیے، اور ہمیں اگر کسی کو ہمیں تھوڑی بہت کچھ ڈانٹ ڈپٹ دلانی ہو، یا اس نے کچھ ایسا کیا ہو، تو اس کے سب کے سامنے اس کو نہیں ڈانٹنا چاہیے، بلکہ اکیلے میں لے جا کر اسے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ تھے کچھ، اور جو خاص کر چگل خوری، ہمیں چگل خوری سے بچنا چاہیے، چگلی نہیں کرنی چاہیے، اور چگل خور کی بات پر بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں ان باتوں کا ہمیں گفتگو کے دوران خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ موضوع ہے یہ ختم کیا۔ تو اب ہم انشاءاللہ کل اس کے جو کچھ سوالات ہیں وہ سوالات کریں گے۔ تو آج اور اس میں ہم پہلا جو دے رہے پڑھیے اور سمجھیے۔ آداب کا مطلب ہے، کچھ لفظ دیے ہوئے، ان کا معنی لکھا ہوا ہے، یہ بھی آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے، سوالات کی جو اردو کاپی اس پہ لکھیں گے۔ آداب کا مطلب ہو آداب، ادب کی جمع، آداب آداب پلورل ہے، یہ ادب کی جمع ہے۔ اچھے طریقے سے بات کا کاٹنا، کسی کی بات سے دخل دینا، چگل خوری، پیٹھ پیچھے برائی کرنا، کلی کھلنا، سچائی کا ظاہر ہو جانا، ملامت یعنی برا بھلا کہنا، ندامت شرمندگی، بدگمانی، بے جا شبہ، غلط فہمی۔ تو یہ الفاظ آپ اپنی جو اردو کے سوالات کی کاپی ہے ان پہ لکھیں گے، اور ہم کل جو ہے یہ ان کے جو سوالات ہم کل کریں گے۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے میں آپ سے ودا چاہتا ہوں۔
اور انہیں الفاظ کے ساتھ اپنا خاص خیال رکھیے گا. ماسکس پہن کر باہر نکلیے گا. اگر آپ کو ضرورت پڑی سوشل ڈسٹینسز بنائیے رکھیے گا اور سوشل گیدرنگز میں نہ جائیے گا، یعنی کہ جمگھٹے میں آپ نہ جائیں. صابن سے ہاتھ دھوتے رہیں دن بھر 5-6 بار، اور یا جتنی بار آپ کو ضرورت پڑے تو. اور سینیٹائزر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ ایک نیوٹریشس کھانا کھائیے، پروٹینشس کھانا کھائیے، تاکہ آپ خود بھی اس کرونا کی مہاماری سے بچ سکیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس بیماری سے بچنے میں مدد کر سکتے ہیں. السلام علیکم. ہم انشاءاللہ کل پھر ملیں گے.